بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کی کوئی حاجت ابھی تک پوری نہ ہوئی، آپ کی لاکھ کوشش کے باوجود آپ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو اللہ پاک کی قسم مایوسی گناہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی ہر جائز حاجت کو پورا کروانا منٹوں میں، چند دنوں میں آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، تو 7 بار آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بگڑی کو بنا دے گا۔ یقین کیجئے کہ یہ عمل جس نے کیا ہے اس کو فائدہ پہنچا ہے، تو آپ بھی فوراً اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ دین کارنر کو، بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں اور آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، مایوسی کفر ہے، کیونکہ مایوس ہونے والا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے یقین ہٹا لیتا ہے، اور جس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ جائے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی منکر ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پاک سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ساتھیوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ میں دعا کر کے تھک چکا ہوں مگر دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے اب دعا مانگنی ہی نہیں ہے، لگتا ہے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، ان سے گزارش ہے خدارا اس فتنے سے بچیے۔ ایسا بالکل مت کہیے کہ دعا کر کے تھک چکا ہوں یا تھک چکی ہوں۔ بعض اوقات اللہ پاک اپنے بندے کو یوں بھی آزماتا ہے کہ وہ آپ کو دیتا بھی ہے اور چھین بھی لیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی دعا مانگنے کی صورت جو بھی ہوتی ہے، وہ آپ کی پریشانی دیکھ کر آپ کے دعا مانگنے کے انداز کو پسند کر رہا ہوتا ہے، اور پریشانی صرف اتنی ملتی ہے جتنا بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ پاک کو پسند ہے اپنے بندے کا یوں دعا مانگنا۔ جب انسان دعا کرتا ہے گڑ گڑا کر، رو رو کر، اللہ تعالیٰ اس کی اس ادا کو پسند کرتا ہے۔ دعا قبول اگر ہوتی نہ بھی ہو، مگر وہ عمل فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس عمل سے اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ دعا قبول ہو، بلکہ اس کی دنیاوی حاجات بھی پوری ہوتی ہیں اور آخروی بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ جس وقت وہ چاہتا ہے، بعض اوقات اس وقت وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسکرا کر اپنے اس بندے کو دیکھتا ہے جو دعا کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے اور کہتا ہے، اے میرے بندے یا میری بندی، تیرا رونا تڑپنا بہت پیارا لگتا ہے مجھے، میں چاہتا ہوں کہ تو اسی محبت سے میرے در پر جھک، سجدہ کر، دعا مانگ، مجھ پر کامل یقین رکھ، دیکھ تجھے وہاں سے نوازوں گا جہاں تیری سوچ بھی نہ جائے گی۔ آپ کو جو عمل میں بتانے جا رہی ہوں، اس سورہ مبارکہ کو ہر کوئی ہر نماز میں پڑھتا ہے، کیونکہ یہ نماز میں پڑھنا لازمی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ساتھیوں، یہ سورہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ، جسے سورہ الحمد بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا تو نماز کے بعد آپ پڑھ لیجئے یا پھر عام کسی بھی دن یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو 7 مرتبہ کرنا ہے، اور دیکھیے منٹوں میں آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کیجیے گا۔ محرم الحرام کے مہینے میں عمل کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے، اگر آپ محرم کے مہینے میں عمل نہ کر سکے تو کسی اور مہینے میں کر لیجئے۔ ویسے بھی آپ کو چلتے پھرتے سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں ہے، کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، بس آپ نے اپنی ہر پریشانی کا حل ڈھونڈنا ہے قرآن پاک سے، اور سورہ فاتحہ شفا بھی ہے، ہماری ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ یہ بھی نہیں کہوں گی کہ یہ عمل خاص لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ تو ویسے ہی آپ کو پڑھنا چاہیے، اس کی اجازت عام ہے۔ خود بھی کیجیے عمل اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔